ابو الحسن کی شادی کو 18 برس گزر چکے تھے۔ خالد کی عمر 16 اور ناہید کی عمر 14 برس تھی۔ خلیفہ ولید کی مسند نشینی کے ساتھ مسلمانوں کی نئی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن سندھ کے تاجروں کا ایک جہاز آیا۔ ان کے ساتھ عمان کا ایک عیسائی تاجر بھی تھا۔ سندھ کے تاجروں نے جزیرہ عرب کے عربوں سے وسطی ایشیا اور شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا ذکر کیا۔ عمان کے تاجر نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ ابو الحسن اور اس کے چند ساتھی حج کے لیے تیار تھے۔ اب حج کے ارادوں کے ساتھ شوق جہاد بھی شامل ہو گیا تھا۔ راجہ باہر سے آنے والے تاجروں کی زبانی نئے ممالک کی خبریں نہایت دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ مسلمانوں کی تازہ فتوحات کی خبریں سن کر اس نے ابو الحسن کو بلایا اور مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق کے گورنر کو سونے اور جواہرات کے چند تحائف بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، میں خوشی سے آپ کے تحائف ان تک پہنچا دوں گا۔ سندھ کے تاجروں نے اپنا مال فروخت کیا اور نیا مال خرید کر واپس لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے چند دن بعد ابو الحسن اور اس کے ساتھی سفر حج کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سال سری لنکا کے 9 مسلموں کے علاوہ حج پر جانے والے عربوں کی تعداد بھی خلاف معمول زیادہ تھی۔ طلحہ اور اس کے علاوہ 3 اور عرب تاجر حج پر جانے والوں کے گھروں کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گئے۔ بعض عرب اپنے کم سن بچوں کو طلحہ کی حفاظت میں چھوڑ کر بیویوں کو ساتھ لے گئے اور بعض نے اپنے اہل و عیال کو گھروں میں ہی چھوڑ دیا۔ ابو الحسن اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن سفر سے 3 دن قبل سلمہ اچانک بیمار ہو گئی اور اسے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ خالد اس عقاب کے بچے کی مانند تھا جو پر نکلنے کے بعد گھونسلے میں پھر پھڑاتا ہے۔ میدان عمل میں اپنے سپاہیانہ جوہر دکھانے کے لیے بے قرار تھا، لیکن ماں کی علالت نے اسے گھر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ ابو الحسن نے وعدہ کیا کہ واپس آتے ہی اسے عرب کی سیاحت کے لیے بھیج دے گا۔ رخصت کے دن سلمہ کو سخت بخار تھا، لیکن وہ شدید تکلیف کے باوجود بستر پر نہ لیٹی۔ شوہر کو الوداع کہنے سے پہلے اس نے سراپا التجا بن کر کہا، دیکھیے میں بالکل تندرست ہوں، مجھے ساتھ لے چلیے، اپنے وعدے نہ بھولیے گا۔ ابو الحسن نے مغموم انداز میں جواب دیا، نہیں سلمہ، جہاز پر موسمی بخار تمہیں بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تم تندرست ہو جاؤ گی تو میں دوسرے سفر میں تمہیں ساتھ لے چلوں گا۔ دیکھو میں تمہاری تیمارداری کے لیے خالد اور ناہید کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور طلحہ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، مجھے ضرور لے چلیے، میں آپ کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، سلمہ ضد نہ کرو، دیکھو تمہاری نبض کتنی تیز ہے، بخار سے تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ سلمی بولی، نہیں، اس دفعہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور شاید میں زیادہ دیر انتظار نہ کر سکوں۔ ابو الحسن نے مغموم صورت بنا کر کہا، سلمہ تم رو رہی ہو؟ کئی برس پہلے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مسلمان عورتیں مجاہدوں کو رخصت کرتے وقت آنسو نہیں بہاتے۔ ان الفاظ نے سلمہ پر جادو کا سا اثر کیا۔ اس نے آنسو پوچھ ڈالے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میرے اس درد کا سبب یہ نہیں کہ آپ جا رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے ایک بار میدان جہاد میں لے جاتے تو شاید مجھے کمزوری کا طعنہ نہ دیتے۔ میں تیروں کی بارش میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہوں، لیکن آپ کے انتظار میں ہر روز کوٹھے پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھنا میرے لیے صبر آزما ہوگا۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہی صبر عورتوں کا جہاد ہے۔ جو کام مرد میدان میں نہیں کر سکتے وہ عورتیں گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر انجام دیتی ہیں۔ عورتیں خالدہ اور خولہ تو نہیں بن سکتی، مگر ان جیسی ماؤں کا رتبہ ضرور حاصل کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے سپاہی اپنے گھروں سے کوسوں دور لڑ رہے ہیں، اور ان کے حوصلے وہ عورتیں بلند رکھتی ہیں جو صبر و استقلال سے گھروں میں ماؤں، بہنوں اور بیویوں کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں۔ ان پر اعتماد ہی سپاہیوں کے دلوں کو بے فکر رکھتا ہے۔ سلمہ تم ہی بتاؤ، کیا وہ سپاہی جو یہ سوچے کہ اس کی بیوی رو رو کر بینائی کھو بیٹھی ہوگی اور اس کے بچے گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، مسکرا کر جان دے سکتا ہے؟ فرض کرو اگر میں واپس نہ آؤں تو کیا تم خالد کو جہاد کے لیے رخصت نہ کرو گی؟ سلمہ نے جواب دیا، آپ یقین رکھیے، اگر آپ خالد کے لیے برا باپ بننا گوارا نہیں کرتے تو میں بھی کمزور ماں بننا پسند نہیں کروں گی۔
شام کے وقت ابو الحسن کا جہاز روانہ ہوا۔ سلمہ ناہید کے ساتھ چھت پر کھڑی سمندر کی طرف دیکھتی رہی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ناہید نے کہا، امی جان، آپ نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے آنسو نہیں بہائیں گی۔ سلمہ نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، کاش یہ میرے بس میں ہوتا۔ تمہارے باپ کے مقابلے میں میرا دل بہت کمزور ہے۔ یہ کہہ کر سلمہ بیٹھ گئی۔ ناہید نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی، آپ کو اب بھی بخار ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیں۔